مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ ہے، فضل ہے و کرم ہے، اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت اونچا کام، بہت بڑا کام، ایک عظیم، ایک مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ مجھے قرن اولا کا ہیرا مل گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہدایت ملی، ان کی زندگی بن گئی۔ یہی عظیم محنت تھی جو امام الانبیاء حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت صحابہ کرام کے دلوں پر فرمائی تو صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئی۔ خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ صحابہ کرام کا ایمان معیار بن گیا۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہی مبارک محنت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ پاک نے یہ مبارک محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر ہیں، الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی، اپنے آپ کو کفایا، جان لگائی، مال لگایا، ساری زندگیاں دے دی۔ اللہ پاک نے اس کام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بن گئی۔ اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ گانے والے تھے، ساری ساری رات ناچنے والے تھے، عربوں کو، عجموں کو اللہ پاک نے سب کو ہدایت عطا فرمائی، سب کی زندگیاں بن گئی۔ نشا کرنے والے تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، وقت لگانے کے بعد زندگیاں ایسی بدل گئی، لوگ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ مدرسے کا شیخ الحدیث آ رہا ہے۔ زندگیوں میں سنتیں آ گئی۔ رات کو ناچنے والے تھے، اب رات کو رونے والے بن گئے۔ لوگوں کو مارنے والے تھے، تھوڑنے والے تھے، اب لوگوں کو جوڑنے والے بن گئے۔ اپنے بچوں پر رحم نہیں تھا، اب جانوروں پر وہ رحم کر رہے ہیں۔ اپنی فکر نہیں تھی، اپنی بیدینی کی فکر نہیں تھی، اب ہر انسان کے لیے وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کہ ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ ہر ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ہر ملک میں اجتماع ہوتا ہے، غیروں کے ملکوں میں بھی اجتماع ہوتے ہیں، اور ایک اجتماع
جو ابھی بھی ہو رہا ہے، کئی سالوں سے بنگلہ دیش کے ملک میں کئی سالوں سے یہ عالمی اجتماع ہو رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، عرب، عجم، گورے، ایسے ایسے ملک ہیں جو ہم نے اس ملک کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ اس مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے لاکھوں پیسے خرچہ کر کے اس مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ اب وہ اجتماع ابھی بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، جو ہر سال ہوتا ہے جنوری کے مہینے میں۔ اس سال 2023 کے سال میں بھی وہ اجتماع ہو رہا ہے، جو 13، 14، 15 کو شروع ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اجتماع چل رہا ہے۔ کل اتوار ہے، اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی دعا ہو جائے گی، پھر جماعتوں کی تشکیل ہو جائے گی۔ جو یہ جماعتیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو الحمدللہ پوری دنیا سے اکابر بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ پاک نے اس سال میں ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے۔ جو جگہ بنائی تھی اجتماع کے لیے، اب وہ جگہ کافی نہیں ہے۔ روڈوں پہ لوگ نکل گئے، روڈوں پہ سو رہے ہیں، ہائی وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لوگ ہائی وے پہ آ گئے، روڈوں پہ آ گئے، جہاں کوئی جگہ مل جاتی ہے ساتھی وہاں بستر بچھا کے سو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ بس اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اور سنا ہے کہ اتنے آدمی کبھی بھی کسی اجتماع میں نہیں آئے تھے، اور حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش کا ہوتا ہے، جو عالمی شورا کے تحت جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے، جو کام ہے، اسی ترتیب پہ جو آج وہ اجتماع ہو رہا ہے، جو 13 جنوری کو شروع ہوا تھا، 15 کی تاریخ اتوار کو انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی۔ الحمدللہ اسی ترتیب پہ کام چل رہا ہے۔ وہی کتابیں جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو کتابیں تھی، وہی کتابیں، وہی ترتیب، وہی مسائل، وہی عقیدہ، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اسی قبولیت دی ہے۔ اتنے لوگ آئے ہیں کہ پہلے سوچتے نہیں تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے۔ الحمدللہ بس ہم سب دعا فرمائیں، اللہ اجتماع کو قبول فرمائے، ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تمام شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے، ہمارے اکابر کی عمروں میں اللہ پاک برکت عطا فرما دے، ہمارے اکابر کی اللہ حفاظت فرما دے، ان کی فکروں میں مشوروں میں اللہ پاک برکت عطا فرما دے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اس اجتماع کو اختتام فرما دے، وہ ساری انسانیت کی ہدایت کا اللہ پاک ذریعہ بنا دے، سب کی ضرورتوں کو اللہ پاک پوری فرما دے، اور پوری دنیا میں جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں کو ختم کرنے کا اللہ پاک اجتماع کو ذریعہ بنا دے۔ اس کام کو اللہ پاک ساری دنیا میں قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کام کو قبول کیا، ہم اپنے آپ کو قبول کرائیں۔ حق یہی ہے جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اور اکابر نے آج بھی کر رہے ہیں۔ اسی کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس ہم ان کے اپنے اکابر کے ساتھ جڑیں، اس کام کے ساتھ ہم جڑیں انشاءاللہ تعالی، اسی قبولیت ہے۔ اللہ پاک ساری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق